السلام علیکم، میں ہوں چودھری کاشف ندیم اور آج ہم اس وقت موجود ہیں ایک رائس مل میں۔ چاول کھیتوں سے کاٹنے کے بعد اس مل میں کس طرح آتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کی پیکنگ تک کا عمل آپ کو اس ویڈیو میں دکھانے جا رہے ہیں۔ کھیتوں سے کٹائی کے بعد بوریوں میں بھر کر یہ چاول اس وقت مل میں لایا جا چکا ہے۔ بوریوں سے نکال کر یہ چاول اس مشین میں ڈالا جائے گا۔ اس مشین کے بعد اس میں سے جتنا بھی بھوسا ہوگا وہ نکال دیا جائے گا اور اس کے بعد اس کو کنویئر بیلٹ کے ذریعے بڑے بڑے جو ٹینک لگے ہوئے ہیں ان ٹینکوں میں ڈال دیا جائے گا اور پھر اس میں عمل شروع ہوگا کہ اس میں باقاعدہ طور پر سٹیم چھوڑی جائے گی، جس سے یہ چاول انتہائی گرمائش اختیار کر جائے گا اور یہاں پر گرم ہونے کے بعد اس کا بوائلر کا عمل شروع ہوگا۔ یہ بوائلر موجود ہے جہاں پر آگ جلائی جاتی ہے اور اس کے بعد یہاں پر سٹیم بنتی ہے اور سٹیم بننے کے بعد یہ سٹیم انہی بڑے بڑے ٹینکوں میں جاتی ہے جہاں پر چاول موجود ہوتا ہے اور یہاں سے اس بوائلر کا دھواں باہر نکلتا ہے۔ یہ سٹیم کو کنٹرول کرنے والے ہیں کہ جہاں پر سٹیم کو کنٹرول کر کے مختلف جو بڑے بڑے ٹینک لگے ہوئے ہیں ان میں ان سٹیم کو پہنچاتے ہیں۔ اس کے بعد عمل شروع ہوتا ہے یہاں سے چاول کی منتقلی کا۔ یہ کنٹرول پینل ہے جو اس پورے پروسیس کو کنٹرول کرتا ہے اور اس کے بعد چاول کو آگے ٹینکوں میں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ یہ بڑے بڑے جو ٹینک لگے ہوئے ہیں ان میں چاول سٹور ہونے کے بعد پھر اس کے بعد عمل آتا ہے اس کو خشک کرنے کا۔ اس کے بعد یہاں پر یہ بڑے بڑے لگے ہوئے فین اس چاول کو باقاعدہ طور پر خشک کرتے ہیں۔ چاول خشک ہونے کے بعد آگے لگے ہوئے ایک بہت بڑے ٹینک میں پہنچ جاتا ہے۔ اس ٹینک کی اگر کیپیسٹی کی بات کی جائے تو تقریباً 20,000 بوری اس ٹینک میں سٹور ہوتی ہے۔ سٹور ہونے کے بعد یہاں پر لگی بڑی کنویئر بیلٹ کے ذریعے چاول یہاں سے اگلی کنویئر بیلٹ پر گرتا ہے اور وہاں سے یہ باہر والا پروسیس مکمل ہونے کے بعد چاول اس فیکٹری کے اندر پہنچ جاتا ہے۔ اب ہم پہنچ چکے ہیں فیکٹری کے اندر اور یہاں پر آپ کو دکھائیں گے کہ چاول کس طرح اس فیکٹری میں آ کر اور اس کی آگے جو صفائی کا عمل ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ یہ وہ کنویئر بیلٹ ہے جس کے ذریعے باہر سے چاول اس مل کے اندر آ رہا ہے اور اس کنویئر بیلٹ کے ذریعے یہ چاول اوپر جاتا ہے، جس کے بعد اس کا اوپر والا چھلکا اور اندر سے چاول کو الگ کر لیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ چاول یہاں پر ان ڈبوں میں آتا ہے اور یہاں سے پائپ کے ذریعے پھر یہ نیچے جو مشینیں لگی ہوئی ہیں ان مشینوں میں آ کے گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ ان مشینوں میں چاول گرنے کے بعد یہ آگے لگے ہوئے گول گول بڑے بڑے ڈرم ان میں چاولوں کو گھمایا جاتا ہے، جہاں پر اس کو باقاعدہ طور پر چھوٹے چاول کو الگ اور جو بڑا چاول ہوتا ہے اس کو الگ کر لیا جاتا ہے۔ پھر اس کو مختلف کیٹیگریز میں تقسیم کرنے کے بعد اس کی پیکنگ کا عمل شروع ہوتا ہے۔ اس گھومنے والے بڑے بڑے ڈرموں سے جو چاول نکلتا ہے اس چاول کو پھر ایک مشین سے گزارا جاتا ہے۔ یہ ایک کمپیوٹرائز مشین ہے جس میں اوپر سے چاول اس کے اندر جاتے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اور نیچے سے ہر گریڈ کا چاول الگ الگ نکل کر اپنے اپنے باکسز میں پیک ہوتا جا رہا ہے۔ یہ آ جاتے ہیں، یہ اس مشین سے نکلنے والے چاول یہاں پر آ کے سٹور ہونا شروع ہو چکا ہے اور یہ چاولوں کا لگا ہوا ڈھیر یہاں پر جو ورکر کام کر رہے ہیں وہ ان کی بوریاں بھر کر گودام میں لگا دیں گے۔ گودام میں لگی بوریوں کے بعد یہاں پر پھر آگے پیک بنانے کا سلسلہ جاری ہے۔ یہاں پر لگے ہوئے ورکر 5 کلو، 10 کلو اور 20 کلو کے تھیلے پیک کرنے کے بعد آگے مارکیٹ میں بھجوا دیتے ہیں۔ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کس طرح پیک کیے گئے تھیلوں کی سلائی کا عمل جاری ہے۔ تھیلے پیک کر کے یہاں پر رکھنے کے بعد ان کو ایک بڑے تھیلے میں پیک کر دیا جاتا ہے، جس ایک تھیلے میں یہ 5 پیکٹ ڈال دیے جاتے ہیں۔ یہ اب تیار ہو چکے ہیں اس وقت تھیلے اور ایک تھیلے میں 5 پیکٹ مطلب 50 کلو وزن اس میں بھر کر رکھا گیا ہے اور یہ چاول اب تیار ہو چکے ہیں اور یہ ان کے سیمپل ہیں۔ اب خریدار اس کو خریدنے کے لیے یہاں پر آئے گا، سیمپل دیکھے گا اور اس کے بعد جو ہے اس کے پیسے ادا کرے گا۔ یہ پوری فیکٹری کا کنٹرول پینل ہے۔ اس کنٹرول پینل کے ذریعے اس پوری فیکٹری کو چلایا اور بند کیا جاتا ہے۔
آج ہم نے آپ کو دکھایا کہ چاول کھیتوں سے کٹائی کے بعد جب مل میں پہنچتا ہے تو اس کے بعد اس کی پیکنگ کا عمل کس طرح مکمل کیا جاتا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ سٹوری بہت پسند آئی ہوگی۔ اپنے میزبان چودھری کاشف ندیم کو اجازت دیجیے گا۔ والسلام۔